ایوان صدر میں آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا۔ Ladies and gentlemen, in recognition of his distinguished military leadership, extraordinary courage, and unyielding commitment in safeguarding the sovereignty, territorial integrity, and strategic interests of Pakistan during one of the most critical periods in recent history, on the direction of the Honorable Prime Minister, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا قابل فخر لمحہ ہے۔ معرکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. I was more than happy to affirm this conferment. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ کشیدہ صورتحال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جذبہ اور عزم مثالی تھا۔ The very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. And by the grace of Allah Almighty, the nation was granted a most glorious victory which will be remembered for the rest of our life. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے۔ آپ لوگوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں۔ میڈیا ہمارا ستون ہے۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ اعلیٰ عسکری حکام نے بھی میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ الحمدللہ ہم نے ایسا وار کیا کہ دشمن کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دشمن کو وہ زخم پہنچایا کہ اب وہ جارحیت کی جرت نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ عسکری حکام نے بتایا کہ جنگ بندی کے لیے بھارت نے مصالحت کاروں کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے سینئر اینکر شہزاد اقبال سے۔ شہزاد صاحب بتائیے گا، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور اعلیٰ عسکری حکام نے صحافیوں سے کیا بات چیت کی ہے؟ جی جنید، بہت شکریہ۔ آج کے ایونٹ میں جب آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ تو پہلے ہی دے دیا گیا تھا، آج اس کی کنفرمیشن بھی ہو گئی، بیٹن بھی ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد جب میڈیا پرسنز نے ان سے بات کی اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جو پورا ایک جنگی ماحول تھا انڈیا کے ساتھ، اس میں جو میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا، اس نے بڑا زبردست کام کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے میڈیا پہ فخر ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ہمارا پلر ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر اعلیٰ عسکری حکام تھے ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا جس کے بارے میں تصور تھا کہ ایک بڑا ملک ہے اور پاکستان کے اوپر اگر وہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اپنا بھرپور دفاع کرے گا۔ اس پر جو ہے غزوہ بدر کی بھی مثال دی گئی کہ وہاں پہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی لیکن پھر بھی ایک بڑی قوت کو اس وقت بھی شکست دی گئی تھی۔ تو اس کا حوالہ دے کے بتایا گیا کہ یہاں پہ بھی اللہ نے بڑا کرم کیا اور پاکستان کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی۔ اس حوالے سے بھی جب بات ہوئی کہ کیا جنگ بندی اب یہ مستقل ہے یا یہ ٹیمپریری ہے تو بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی تھریٹ ہے انڈیا سے کہ وہ فوری طور پہ کسی قسم کا حملہ کر سکتا ہے۔
تو obviously پوزیشنز تو اس وقت جیسے کہ ہمیں بھی تفصیلات پتہ چلتی رہتی ہے کہ دونوں طرف سے اب وہ جو DGMOs کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ دونوں طرف سے جو افواج ہے وہ ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ رہی ہے. تو اس قسم کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے کہ انڈیا واپس اٹیک کر سکتا ہے, لیکن اس عزم کا اظہار ضرور کیا گیا ہے کہ اگر آئندہ بھی کبھی بھی انڈیا کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ شہزاد اقبال, آپ نے اپڈیٹ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا, بھارت کو جارحیت کا ایسا جواب دیا کہ اب وہ کسی حملے سے پہلے 100 بار سوچے گا. مظفر آباد میں شہداء کے ورثہ میں رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے, نہتے پاکستانیوں پر حملے کیے, پاکستان نے بھارتی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا. سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے سب کو لیڈ کیا. وزیر اعظم نے کہا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا پاکستان کشمیریوں کا ساتھ دیتا رہے گا. اب مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے, کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہماری بری فوج, ہماری فضائی فوج اور ہماری بحری فوج مل کر پوری طرح تیار ہیں, اور جس طرح ان 4 دنوں میں 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہندوستان کو سبق سکھایا گیا, میری نظر میں 1971 کی شکست کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے آج اس موقع کے اوپر. اس جنگ میں جو کہ شاید تاریخ کی مختصر ترین جنگ تھی, اس میں ہمارے سپہ سالار جنرل سید آصم منیر کی دلیرانہ, دانشمندانہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل, ان کی قیادت, لیڈرشپ نے الحمدللہ بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائیں. میں یہاں سے مظفر آباد سے میں سری نگر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو اپنی عظیم تحریک میں کسی طور پر بھی پیچھے نہیں پائیں گے. ہر لحاظ سے اخلاقی, سفارتی, سیاسی سپورٹ پاکستان کی آپ کے شامل حال ہوگی, اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان, اور وہ دن آئے گا جب انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت کے بیانیے کو ناکام کیا. پاکستان نے واقعے پر غیر جانبدار انکوائری کی بات کی. پہلگام واقعے پر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو کبھی تحقیقات کی پیشکش نہ کرتے. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی برقرار ہے. بھارتی وزیر دفاع کی ٹریلر اور فل پلے کی بات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. شرافت اور عزت اسی میں ہے کہ صلح کر لیں. پاک بھارت ملٹری حکام کی پیس ٹائم واپسی پر بات چیت جاری ہے. پاکستان کو حملے کے بارے میں پیشگی آگاہ کرنے کی بات مس سٹیٹمنٹ ہے. دونوں ممالک ابھی تک سیز فائر مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں. سیز فائر جو ہے نا وہ ہولڈ کر رہی ہے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ میں حیران ہوا ہوں کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ کہوں. میں نارملی اخلاق کے دائرے میں رہتا ہوں, تو یہ کہنا کہ یہ سسپینڈ ہوئی ہے, یا یہ کہنا ایک ہمسائے ملک کے ڈیفنس منسٹر کا کہ جی یہ تو ٹریلر تھا, ابھی فل پلے چلنا ہے, یہ بڑی بدقسمتی ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو حشر کیا ہے آسمانوں میں, ہواؤں میں, اور جو حشر ان کا ہوا زمین پہ, تو میرا خیال ہے کہ شرافت اسی میں ہے, عزت بھی اسی میں ہے کہ اب آرام سے صلح کر لیں اور اب پازیٹیو ٹریجیکٹری میں ہم لے کے جائیں. میرا خیال ہے وہ پولیٹیکل جو ہے نا ان کی کمپلشن ان کے سامنے آ رہی ہیں. پروفیشنل لوگ جو ہیں, اور پروفیشنل لوگوں سے مطلب ہے اس وقت آبویسلی سیز فائر اینڈ ریلیٹڈ ایشوز اور جو ڈیل ہو رہے ہیں وہ دونوں ملکوں کی آرم فورسز کے درمیان ڈیل ہوتے ہیں, تو وہ معاملہ پروگریس ہو رہی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کافی جو دیکھی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہیں. جہاں تک تو پہلگام کا ہماری آفر کا تعلق تھا, جو ہم نے انٹرنیشنل آفر دی تھی,
اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی جو ہم نے نیریٹو کو جو ہم نے ان کا بالکل فیل کروایا اور کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا پاکستان کی آفر کہ انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کے تیار ہے، اور اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم یہ کبھی آفر نہیں کر سکتے تھے. بلوچستان کے ضلع خضدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی ایک زخمی طالبہ دم توڑ گئی. دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانہ خضدار میں درج کر لیا گیا. اسپتال انتظامیہ کے مطابق خضدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی زخمی طالبہ CMH کوئٹہ میں زیر علاج تھی. آج صبح دم توڑ گئی. 12 سالہ زخمی طالبہ کو گزشتہ روز خضدار سے کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا. کوئٹہ میں بم دھماکے کے 35 زخمی زیر علاج ہیں اور ان میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. دوسری جانب CTD حکام کے مطابق خضدار میں بس پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانہ خضدار میں پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمہ قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. گزشتہ روز خضدار میں اسکول بس پر دھماکے سے 4 طالبات سمیت 6 افراد شہید، 35 سے زائد زخمی ہوئے تھے. خضدار دھماکے میں شہید ہونے والے اسکول طالبہ 12 سالہ ثانیہ سومرو کی نماز جنازہ آبائی علاقے صادق آباد میں ادا کر دی گئی، جس کے بعد شہید طالبہ کو سپرد خاک کر دیا گیا. اہل علاقہ، پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے شرکت کی. آرمی پبلک اسکول خضدار کی اسکول بس پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والی معصوم طالبہ ثانیہ سومرو کی میت ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں گوٹھ جوڑا صادق آباد پہنچائی گئی. علاقے کی فضا غم سے بوجھل تھی. ہر آنکھ اشک بار اور ہر کوئی سوگوار نظر آیا. بس دھماکے میں شہید طالبہ کا 14 سالہ بھائی مبشر شدید زخمی ہوا تھا، جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے. غمزدہ خاندان کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں پر حملہ قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتا. میں دشمن کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کے بزدلانہ وار میں کبھی نہیں جھکیں گے. اس سے ہم مزید مضبوط ہوں گے. دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے بچوں پر یہ وار کر رہا ہے جس سے ہمارے حوصلے پست ہوں گے. تو یہ ہماری جانیں بھی حاضر ہے اس ملک پاکستان کے لیے، ہمارے بچے بھی حاضر ہیں. انشاءاللہ جب بھی اس ملک پاکستان کو ہمارے لہو کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اور انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ خضدار واقعہ دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. یہ جنگ بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے شروع کی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت کیا ہیں. ثبوت بھی ملیں گے، ہم نے پہلے بھی ثبوت دیے ہیں. وزیر دفاع نے کہا کہ ایک شخص گجرات سے شروع ہوا، اس نے لوگوں کو زندہ جلا دیا، اس کے بعد اس نے دہشت گردی ایکسپورٹ کی. دہشت گردی کی ورسٹ مثال ہے جو اب ایک جنگ جو ہے بھارت نے اپنی پراکسیوں کے ذریعے جو ہے شروع کر دی. لوگ پوچھتے ہیں کہ ثبوت اس کے کیا ہیں کہ بھارت اس کے پیچھے ہے. وہ ثبوت بھی ملیں گے اور ہم نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں. لیڈران جو ہیں یہ جو دہشت گرد لیڈران جو ہیں کوئی دلی میں علاج کرا رہا ہوتا ہے، کوئی دلی میں ویسے رہ رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے اور سے کوئی پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. تو ایک تو اس واردات کی ایویڈنس ہوگی اور دوسری اوور ویلمنگ جو ہے نا وہ ناقابل تردید جو ہے مودی کی دہشت گرد ہونے کی جو ہے نا وہ ثبوت جو ہے موجود ہیں تاریخی طور پہ. ایک طرف ایک محاذ کے اوپر شکست سے دوچار ہوئے، لیکن اب یہ جنگ جو ہے مودی نے شفٹ کر دی ہے اس فرنٹ کے اوپر، ہمارا مغربی فرنٹ کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کو کچلا جائے گا. بریکنگ نیوز ہے. امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے بھارتی میڈیا کو بیان پر پاکستانی دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے جوہری تحفظاتی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے کی مضبوطی پر مکمل اعتماد ہے. یہ امر قابل افسوس ہے. جان بولٹن کا بیان راج ناتھ سنگھ کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے. اس پر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جانیں گے. اعزاز سید نے جوائن کیا ہے. جی، سابق امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے ایک بھارتی میڈیا کو ایک بیان کے حوالے سے ایک بات کی ہے، ایک بیان جاری کیا جس پر دفتر خارجہ نے رد عمل دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنے جامع جوہری تحفظاتی نظام اور کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے کی مضبوطی پر مکمل اعتماد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ امر قابل افسوس ہے کہ جان بولٹن کا بیان راج ناتھ سنگھ جیسے رہنماؤں کے بیان کے بعد سامنے آیا.
ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ راجناتھ سنگھ ایک ہندو انتہا پسند تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بار بار جارحیت کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ در حقیقت عالمی برادری کو زیادہ تشویش ہونی چاہیے کہ بھارت کا جوہری ہتھیاروں کا کنٹرول راجناتھ سنگھ جیسے افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ راجناتھ سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف شدید تعصب رکھتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ راجناتھ سنگھ خود کو حد سے بڑھا کر دیکھنے کے خطرناک فریب میں مبتلا ہے۔ بھارت کے سیاسی منظرنامے، میڈیا، معاشرے کے مختلف طبقات میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی جوہری تحفظ سے متعلق جائز خدشات کو جنم دیتی ہے۔ بھارت جوہری بلیک مارکیٹ کے تسلسل نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے جو بھارت کے جوہری تحفظاتی نظام میں سنگین خامیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی ناظم الامور نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو کی۔ ملاقات میں بلاول کا کہنا تھا کہ جنگ بندی معاہدے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار قابل تعریف ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتا ہے۔ پاکستان خطے میں تنازعات کے حل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے 8 مختلف مقامات پر جنگلات میں آگ لگ گئی۔ بعض علاقوں میں آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے جبکہ بعض علاقوں میں آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ محکمہ جنگلات نے آگ لگنے کے واقعات کی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ محکمہ جنگلات خیبر پختونخوا کی رپورٹ کے مطابق صوبے کے 8 مختلف علاقوں میں واقع جنگلات میں آگ لگی۔ ترجمان محکمہ جنگلات لطیف الرحمان کے مطابق پیٹو درہ، تیمر گرہ، ادین سئی کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ بعض جنگلات میں آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ فیلڈ مارشل نے اندرونی استحکام یقینی بنانے اور قومی سرحدوں کو محفوظ بنانے میں پاک فوج کے کلیدی کردار پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ ہم بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ فورم نے کہا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیز کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ پاکستان بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ہر قیمت پر خاتمہ کرے گا۔ زرمین زہرا رپورٹ کریں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیان مرصوص بلوچستان کے ضلع خضدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی سے ہوا۔ کانفرنس کے شرکا نے کہا کہ خضدار میں صفاقی بھارت کی پشپنائی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ فورم نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی سری اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا۔ فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کے مؤثر بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی قرار دیا۔ فورم نے کہا کہ طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ فورم نے کہا کہ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی گئی جارحیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے، در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیز کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گرد پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کا غیر متنازل عزم سے مقابلہ کریں گے۔ انتشار اور خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ فورم کا کہنا تھا شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ شرکا کانفرنس نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے اسٹریٹجک ویژن، غیر متنازل قیادت اور قومی دفاع کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فورم نے پاکستانی میڈیا، انفارمیشن وارفیئرز اور پاکستانی نوجوانوں کے جذبے حب الوطنی کو بھی سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ فورم نے سیاسی قیادت کو ان کی دوراندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین اور غیر متنازل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی پر سلام پیش کیا۔ فورم نے خطے میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی برادری کی فوری توجہ اور مؤثر مداخلت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت کی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کوششوں کو ارکان پارلیمنٹ نے بزدلانہ حرکت قرار دیا۔ بلوچستان کے علاقے خضدار میں حالیہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد حملے میں طلباء کی شہادت پر ارکان پارلیمنٹ کا کیا کہنا ہے، بتائیں گے شراز گردیزی۔ بھارت اپنی مکروہ حرکتوں سے باز نہ آیا،
بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کو استعمال کرتے ہوئے معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھارت کے اس بزدلانہ اقدام پہ ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ اس میں تو شک نہیں ہے، یہ بھارت کا سپانسر ساری جتنی ایکٹیویٹی ہے بلوچستان میں اسپیشلی اور کے پی کے میں، یہ بہت اندوناک واقعہ ہے۔ بربریت کا ایک اسکول کے بچوں پہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا ہمسایہ ملا ہے جو امن کا دشمن ہے، جو گھٹیا قسم کا دشمن۔ اس لحاظ سے میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ بچوں پہ اور جو سافٹ ٹارگٹس ہیں ان پر جاتا ہے۔ سویلین ٹارگٹ انڈیا کا ہم نے لاک نہیں کرنا۔ بچے ہمیں جتنے اپنے عزیز ہیں، ہم دوسروں کا بھی اتنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر اس خطے میں امن چاہیے، ٹھیک ہے، تو سب کو اسکول جانے کی تربیت دی جائے، ورنہ جنگ لڑی، پھر سے ایک دفعہ کوشش کی تو ہم گھس کے گھسیں گے، کہاں پھٹیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا پہلے کی طرح۔ صوبائی حکومت کو اور اس کو نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کہاں کی کمزوری تھی کہ بچوں کو جب ٹارگٹ کیا ان کے ساتھ سیکیورٹی پرسنل کیوں نہیں تھے، تو یہ ہونا چاہیے۔ مستقل حل تلاش کیا جائے، خالی کیا اسے کہتے ہیں کہ پین کلر دے کر تھوڑی دیر میں درد کو نہ ختم کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان کے اندر لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، ہمارے لوگ بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے، سینٹ بیٹھے۔ پاکستانی قوم نے ہول آف اے نیشن اپروچ کے تحت جس طریقے سے ہندوتوا کے تکبر کو زمین بوز کیا، ان کے جو باقی ماندہ بچے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی علاج ہوگا۔ مودی کا ہندوستان پاکستان کو کبھی ایک ٹکڑے میں دیکھ نہیں سکتا۔ ان کا پرانا خواب یہ ہے کہ پاکستان 5-6 ٹکڑوں میں توڑ۔ اراکین پارلیمان نے بھارت کے مکروہ عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عالمی برادری بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا نوٹس لے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے عوام کے ہمت اور حوصلے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ شراز گردیزی، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ لاہور میں درج 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا پالیگراف، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے کے لیے اڈیالہ جیل آئی پولیس تفتیشی ٹیم کو تیسرے روز بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹیسٹ کرانے سے متعلق تحریری انکار پر پولیس ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ 2 مرتبہ پہلے بھی یہ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر چکے ہیں اور انہیں کسی تفتیش یا ٹیسٹ کے لیے پیش نہیں ہونا۔ 13 رکنی لاہور پولیس تفتیشی ٹیم کے سربراہ ڈی ایس پی جاوید آصف نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے پالیگراف ٹیسٹ نہیں دیے تو انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ میرٹ پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیس ٹیم کو عدم تعاون کا سامنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے عدم تعاون سے تفتیش آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے رات گئے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ کیا اور افتتاحی تقریب کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے جناح اسکوائر کی مناسبت سے نقاب کشائی کے لیے بنائے گئے قائد اعظم محمد علی جناح کے مجسمے کے مقام کا بھی جائزہ لیا۔ کہا اس منصوبے سے مری جانے والے شہریوں کو آمد و رفت میں بہت سہولت ملے گی، وقت کے ساتھ شہریوں کو ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صرف 35 روز کی ریکارڈ مدت میں انڈر پاس پروجیکٹ مکمل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج شہریوں کی سہولت کے لیے تعمیر کردہ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے سے روک دیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم نے یونیورسٹی کو خط میں ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اقدام ہوم لینڈ سیکیورٹی کی یونیورسٹی میں جاری تفتیش کے لیے کیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ اور وزٹر ایکسچینج پروگرام سرٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی غیر ملکی طلباء کو داخلہ نہیں دے سکتی اور موجودہ زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کو ٹرانسفر کرنا ہوگا۔